أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ لفظی ترجمہ آیت 74 سے 76 تک۔ پچھلی آیت میں ہم نے 73 تک کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ گائے کا گوشت مقتول کو لگایا گیا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو زندہ کر دیا۔ تو آیت 74 میں کچھ اس طرح ہے کہ جب بنی اسرائیل کے سامنے ایک مردے کو اللہ نے زندہ کیا، اس نے اپنے قتل کرنے والے کی گواہی دی، یعنی اشارے سے بتایا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اور وہ دوبارہ اللہ کے حکم سے مردہ ہو گیا۔ تو وہاں پر موجود لوگ جو قاتل تھے اور اس کے ساتھی تھے، جب انہوں نے اسے دوبارہ مردہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، یعنی وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر، اتنی بڑی گواہی دیکھ کر بھی حق کا انکار کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعد ذالک اس کی فاہیہ تو وہ کل حجارتی پتھروں کی طرح ہیں، او یا اشد زیادہ سخت ہیں، قسوتاً سختی میں، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی بعض پتھر لما البتہ وہ ہیں جو یتفجر پھٹ پڑتی ہیں، منہ ان میں سے الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک منہا کچھ ان میں سے ہیں لما البتہ وہ ہیں جو یشقق پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج پھر نکل آتا ہے منہ ان سے الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا کچھ ان میں سے لما البتہ وہ ہیں جو یہبط گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ خوف سے اللہ کے، وما اور نہیں اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ افتطمعون کیا پھر تم طمع رکھتے ہو ان کہ یؤمنوا وہ ایمان لائیں گے لکم تمہارے لیے، وقد اور حالانکہ تحقیق کانا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون وہ سنتے ہیں کلام اللہ کلام اللہ کا، ثم پھر یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں من بعد اس کے ما جو عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا اسے، وہم اور جبکہ وہ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملاقات کرتے ہیں الذین ان سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتے ہیں بعضهم بعض ان کے الی بعض طرف بعض کے، قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، بما جو فتح اللہ کھول دیے ہیں اللہ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی ساتھ اس کے، عندہ پاس، ربکم تمہارے رب کے، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور انہی میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑھک جاتے ہیں، یعنی کہ بعض پتھروں میں سے چشمے نکل آتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل خود دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ایک سنگلاخ چٹان سے پانی کے چشمے بہہ پڑے تھے،
اور بعض اوقات بھاری مقدار میں تو پانی نہیں آتا مگر پتھر شک ہو کر تھوڑا بہت پانی نکال ہی دیتا ہے، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک بھی جاتے ہیں مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ نہ تو یہ ذرا بھی نرم نہیں ہوتے۔ تو کسی زمانے میں یہ بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، یعنی پتھر جیسی بے جان چیز کا خوف کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے کئی جگہوں پر یہ بات واضح فرما دی کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی تھا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور ساری مخلوق اس کی، اور کوئی چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ ساری چیزیں تسبیح کرتی ہیں اور ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ پتھروں میں بھی ایک طرح کی حس پیدا فرمائی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو، مسلمانوں کو، وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ یعنی آیت 76 کا مفہوم یا تشریح تفسیر کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ تورات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، وہ تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آئی تھیں۔ بعض منافق یہودی جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے یہ پیشن گوئیاں مسلمانوں کو سنا دیتے تھے، اس پر دوسرے یہودی تنہائی میں ان کو ملامت کرتے تھے کہ مسلمان ان پیشن گوئیوں کو جان لیں گے تو قیامت میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی بے وقوفی کی بات تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں سے یہ پیشن گوئیاں چھپا بھی لی جاتی تو اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی تھی نا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔